روزے کی اہمیت سماعت کیجیے۔ روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض کیے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا ماہ رمضان ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ پکارنے والے کو حکم دیتا ہے، جو ندا کرتا ہے کہ اے نیکی کے طلب کرنے والے متوجہ ہو، اور اے گناہوں کی طلبگار رک جا۔ پھر وہ کہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے بخش دیا جائے، کوئی سائل ہے جسے عطا کیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کی جائے۔ اور صبح ہونے تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے، اور اللہ تعالی ہر عید الفطر کی رات 10 لاکھ ایسے بندوں کو بخشتا ہے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض اور اس کی راتوں میں عبادت کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں کسی نیکی سے قرب حاصل کرتا ہے اسے دیگر مہینوں میں فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ سبحان اللہ۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ بھائی چارے اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ آپ اور ہم خوب اچھی طریقے سے محسوس کرتے ہیں کہ رمضان شریف کے ماہ مقدس میں جو اللہ پاک کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں وہ نعمتیں اور مہینوں میں نہیں کھا پاتے۔ اسی لیے میرے حضور فرماتے ہیں، کیا خوب فرماتے ہیں کہ مومن کا رزق زیادہ ہوتا ہے اس ماہ مقدس میں۔ جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص ایسی چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا کرتا ہے جو کسی روزے دار کا روزہ دودھ کے گھونٹ یا پانی کے گھونٹ یا کھجور سے افطار کراتا ہے۔ جس نے کسی روزے دار کو سیر کیا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ یعنی پیٹ بھر کے کسی روزے دار کو کھانا کھلا دینا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اسے بھی روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، لیکن روزہ دار کے اجر سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، درمیان مغفرت اور آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جس نے اس مہینے میں اپنے خادم سے تخفیف کی، یعنی اپنے خادم سے کام کم لیا، اس کے کام میں تخفیف کر دی، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی دے گا۔ اس میں 4 کام بہت زیادہ کرو۔ 2 کاموں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں سے تمہیں بے نیازی نہیں ہے۔ وہ 2 کام جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور استغفار کرنا ہے، اور وہ 2 کام جن سے
تمہارے لیے مفر نہیں ہے، وہ اپنے رب سے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ ان احادیث فضائل میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور طلب ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، بس تحقیق روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی سزا ہوں، روزہ اللہ پاک کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کی جزا ہے، اور تجھے ایسی عبادت کافی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے منسوب کیا ہے۔ سبحان اللہ، روزے دار کے منہ کے بو مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں میری امت کو 5 چیزیں دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئیں۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ پاک کے ہاں مسک سے زیادہ عمدہ ہے۔ ان کے افطار تک فرشتے ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں کہ اس ماہ میں سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو سنوارتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب میرے نیک بندے اس میں داخل ہوں گے، ان سے تکلیف اور اذیت دور کر دی جائے گی۔ یا اللہ پاک ہم سبھی کو ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، رمضان شریف میں روزہ رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔